ہم صرف مرنے کی وجہ پوچھتے ہیں، جیتے ہوئے کسی کا حال نہیں پوچھتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ رسی سے کیوں لٹک گئے۔ اپنے آس پاس دیکھیے اور ایسے مجبور لوگ جو اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے۔ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں، آج دیکھ لیجیے ایک بیٹی کا درد بھی اور ضرور بھی۔ ماما بہت ہوگی، ماما پیار کرتی تھی، ماما فوت ہو گئی۔ پاپا پیار نہیں کرتے؟ نہیں پاپا ادھر بھی نہیں آتے، کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو آپ پاپا کو کہتی نہیں کہ پاپا میں آپ کی بیٹی ہوں، ایسے کیوں ایسے کرتی ہوں؟ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ ڈانٹتا ہے پاپا ڈانٹتے ہیں؟ ماما یاد آتی ہے؟ ماما کی قبر کبھی نہیں گئی، ماما یاد آتی ہے۔ ماما کی قبر بھی کبھی نہیں گئی؟ نہیں اس کو لکھ کے جس کی ماں کی ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਏ। ماما کی قبر پہ جانا چاہتے ہو آپ؟ جی ماما یاد آتی، ماما کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ ماما کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں، پاپا کا بھی۔ ماما پاپا کا نام بھی روشن کرنا چاہتی۔ اسکول جاتی ہو آپ؟ جی نہیں جاتی، پہلے جاتی تھی، پاپا پیپر نہیں بنا کے دیا، نہ ہی بچت بنا میرا، جمن پرچی بنی ہے میری۔ پاپا نے نہیں بنا، کچھ نہیں بنا۔ نہیں اسکول جانا چاہتی ہو؟ جی مجھے بہت شوق ہے پڑھائی کرنے کا۔ اسکول بھی جانا چاہتی؟ معاشرے سے بے حسی کو نکالنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہ بابا جی خود ہی اپنے پیر دبا رہے ہیں۔ عورتوں کو مہنگائی کے دور میں مردوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی خواہشات کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے وہ آدمی ہی اپنا سر گنوا بیٹھے۔ سچے جذبات اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہے جو ہر انسان میں نہیں ہوتے۔ آپ باہر جاؤ، ہم کانا کھا رہے ہیں، یہی جملہ کہہ کر اس بچے کو گاڑی سے باہر کر دیا گیا ہے۔ یہ بچہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے میک ڈونلڈ سے کھانا منگوایا مگر اس بچے کو گاڑی سے باہر کر دیا۔ یہ بچہ کافی دیر ادھر کھڑا بھی رہا مگر آخر کار تک ہار کر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس معاشرے میں پیدا ہوا، کیسے لوگوں کے ساتھ میرا جینا ہے۔ ان لوگوں کو اگر کھانا نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ رویہ تو مت اپنائیے۔ یہ 11 سال کا بچہ جو آپ اداسی کے عالم میں کھڑا دیکھ رہے ہیں، اس نے ایک ہی دن میں فلسطین میں اپنے پورے خاندان کو گنوا دیا اور یہ اکیلے ہی بچ گئے ہیں۔ ہم کیا عذر پیش کریں گے کہ ہم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ ترکی کے ایک مسجد کی ویڈیو ہے جس میں بابا جی آکسیجن کا سلنڈر اپنے ہاتھ میں لے کر آتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ بات ہماری بیماری اور بہانوں کی نہیں ہوتی، بات ہماری ایمان کی ہوتی ہے۔ جب مضبوط ہو تو نماز نہیں چھوٹتی۔ پھر پنجاب بورڈ والوں نے بک کے اندر سے کلمہ شہادت کو تبدیل کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے جان بوجھ کر کیا ہو، کسی سازش کا نتیجہ ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ غلطی میں ہو گیا ہو، لیکن کلمہ شہادت تو ہر انسان کو یاد ہوتا ہے۔ اب اگر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یاد نہیں تو ان کو ایسے نازک مسائل میں اور ایسے نازک شعبوں میں نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ جو لوگ آدھی رات تک موبائل پر چیٹس کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور پھر آدھے دن تک سوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نماز اور اس کے کام بھی نہیں ہو پاتے، ایسے لوگوں کے لیے میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ آپ یہ موبائل بیچ کر اپنے لیے ایک مرغا خرید لیجئے۔
کم از کم آپ کو نماز کے لیے اور آپ کے کاموں کے لیے تو ٹائم پر اٹھائیں گے۔ زندگی یوں ہی کیل کا نام تو نہیں، کچھ تو کر لو گے زندگی میں۔ ان چھوٹے چھوٹے غریب بچوں کے لیے کسی نے کباب لیا ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باقی بچوں کو بھی اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا سارا ٹائم اس مقصد سے سٹیٹس لگاتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں تو آپ مولوی صاحب کی یہ بات ضرور سن لیجئے۔ بیٹھے بیٹھے اسٹیٹس لگایا، اب اسے دیکھ رہا ہے، 1 ہو گئے، 2 ہو گئے، 12 ہو گئے، 16 ہو گئے، 60 ہو گئے۔ اچھا اب یہ دیکھ کیا رہا ہے کہ جس کو دیکھنا چاہیے تھا اس نے دیکھا یا نہیں؟ اب الو کے پٹھے ڈائریکٹ اسی کو بھیج دے تاکہ وہ دیکھ لے، تیری روح کو سکون مل جائے، اسی میں لگ۔ اسکرین پر نظر آنے والا انتہائی سادہ سا چھوٹا سا قبر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس ہستی کی قبر ہے؟ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔